السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ یوں تو حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ صلو علی کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور برے کی نماز جنازہ پڑھا کرو۔ تو پھر ایسا کون سا مسلمان ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اصل میں ایک ویڈیو میں دو شخص ہیں، جن میں سے ایک آدمی سوال کرتا ہے اور دوسرا جواب دیتا ہے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ تو جواب دینے والا یہ کہتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو مارا ہو، ان پر ہاتھ اٹھایا ہو، تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون مسلمان ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جس کی نماز جنازہ منع ہے، جس نے اپنے جیتے جی اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہو، اپنے باپ کو مارا ہو، اس کی نماز جنازہ منع ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل عدنان بھائی نے صحیح جواب دیا۔ جس نے اپنے والدین کو مارا ہو، ہاتھ اٹھایا ہو، ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ آپ سوال کرنے والا اس جواب کی تصدیق کرتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ صلو علی کل بر و فاجر، کہ ہر برے اور نیک کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، ماں باپ کا قاتل ہو یا کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو، خودکشی کرنے والا ہو، ان سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ البتہ شریعت نے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ شریعت نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو باغی ہو، یعنی اسلامی حکومت ہو اور اسلامی حکومت کے خلاف وہ لڑ رہا ہو، اور ایسا آدمی لڑتے ہوئے اسلامی فوج سے لڑتے ہوئے مارا جائے، تو اس صورت میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ڈاکو ہے جو ڈاکہ زنی کر رہا ہو، لوگوں کو ڈاکے مار رہا ہو، تو ایسا آدمی اگر ڈاکہ زنی کرتا ہوا مارا جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ اور یہ سب اسلامی حکومت کے اندر ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور کوئی ایسی صورت میں مارا جاتا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ماں باپ کو قتل کر دے، ماں باپ کو جان سے مار دے، ماں کو یا باپ کو، اور پھر اسلامی حکومت سزا میں اس کو قتل کروا دے، سزا میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ قتل نہیں ہوا ہے یا اسلامی حکومت نہیں ہے، یا اسی طرح وہ اپنی موت مرا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو مارا ہو یا ہاتھ اٹھایا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ انہوں نے شریعت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو قتل کرنے کے بعد اس کو سزا میں مارا گیا ہو، قتل کیا گیا ہو، تو اب اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی عصبیت کی بنا پر لڑ رہا ہے، اپنی قومیت کی بنا پر لڑ رہا ہے، قبائل کی بنا پر لڑ رہا ہے، اور لڑتے ہوئے وہ قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ اس کی بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور ان چاروں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شہید اور ان لوگوں میں فرق کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں میں جن میں وہ شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو شہید میں اور ان لوگوں میں فرق کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نہ ان کی نماز جنازہ ہوگی اور نہ غسل ہوگا۔ شہید کا غسل تو نہیں ہوتا ہے لیکن نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ چند لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ سب اسلامی حکومت کا مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ان کو قتل کراتی ہے، اسلامی فوج کے سامنے یہ ماری جاتی ہے، تو پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔